السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، اور آپ خود آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جس طرح اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات فرمائے جو بعد میں آنے والی انسانیت کو پیش آ سکتے تھے، لیکن خود حضرات صحابہ نے سوال فرمایا اور اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح ازواج مطہرات اور بنات مطہرات نے بھی امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو آنے والے جو حالات ہیں اور جو مسائل پیش آ سکتے ہیں، جو سوالات پیش آ سکتے ہیں، اسے پوچھ کر۔ چنانچہ ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، ان تین کتابوں میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا پڑھوں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شب قدر میں کوئی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، جن کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام بتا دیا جائے جو ہم شب قدر میں بڑی آسانی سے کریں، اور شب قدر کے فضیلت کو، شب قدر میں ملنے والی اللہ کی طرف سے برکتوں کو، رحمتوں کو لوٹنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ایسی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے انسان کو معاف کر دے۔ اس سے بڑی دولت اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سے انسان معافی چاہ رہا ہے، اپنے گناہوں کی اور اپنے ساتھ عافیت کے معاملہ کرنے کا طلبگار بن رہا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو بہت ساری خصوصیات کو جامع ہے۔ چنانچہ ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات اس دعا کا اہتمام فرمائیں، اور خاص طور پر طاق راتوں میں تو دعا کے چھوڑنے کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہ آئے۔ 5 طاق راتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیں، 20 رمضان، 22 رمضان، 24 رمضان، 26 رمضان، 27 رمضان، جو روزے ہوتے ہیں ان کی شب، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان 5 شبوں میں ہم خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ اگر ایک رات بھی ایسی ہو کہ جو شب قدر ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی سوغات اور انعام ہوگا کہ ہم ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی مسنون دعا پڑھنے والے ہوں گے، اور جو اجر، جو انعام ہم کو ملنے والا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عافیت نبی علیہ السلام نے مانگنے کی ہم کو سکھائی ہے، اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ تو بہت بڑا ہمارے لیے قابل مبارکباد یہ عمل ہوگا اگر ہم لوگ اس طریقے سے ان راتوں میں اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔